چیف جسٹس کہتا 3.5 کروڑ، سرکاری آصف زرداری کہتے ہیں 3 کروڑ، سرکاری پیپر کہتے ہیں 1,60,00,000۔ ہم کتنے ہیں بھائی؟ ہمیں گن نہیں سکتے صحیح، اگر تو کیا پیکیج دو گے، کیا حقوق دو گے؟ تو ہمیں گن صحیح لو، ہماری سینسز میں نمبر ٹھیک کروا دیں، اس نمبر کے تحت ہماری سیٹیں ٹھیک کروا دیں۔ نمبر 1، 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی خود مختاری کے نام پر وزیر اعلیٰ کو خود مختاری سے مل گئی، صوبہ خود مختار نہیں ہوا، اس وزیر اعلیٰ سے صوبائی خود مختاری نکلوا کر ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، گاؤں کو، گوٹھوں کو منتقل کروائیں۔ مسئلے کا حل نمبر 3، NFC ایوارڈ میں جو پیسے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اس دفعہ 1017 ارب روپے، 1017 ارب روپے ایک آدمی کے پاس آ رہے ہیں۔ پچھلے سال 803 ارب روپے آئے، پوچھو کہاں گئے پیسے؟ وہ کہتا ہے میرے پیسے، میں اس کا مالک ہوں، صوبے کے لوگ اس کے مالک ہیں، صوبے کے لوگوں کو وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے۔ تو جو NFC ایوارڈ میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پیسے مل رہے ہیں، اس کو یہ پابند کیا جائے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ دے، وہ نیچے PFC ایوارڈ دے۔ کراچی کو 7 ڈسٹرکٹ میں توڑ دیا گیا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو ایڈمنسٹریٹیولی 7 حصوں میں توڑ دیا گیا ہو۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ڈسٹرکٹ کو توڑ کر سندھ کو توڑنے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ انہی لائنز پر تو اس دوسری جماعتیں اس صوبہ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں دھرتی ماں کو نہیں توڑنے دیں گے، ہم بھی آپ کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسی دھرتی ماں کے سب سے بڑے شہر دل سندھ کا جو دل ہے، اس دل کے 7 ٹکڑے کر دیا آپ نے۔ تو اگر سندھ کی تقسیم نامنظور ہے تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے۔ ہم کراچی کی تقسیم کو سندھ کی تقسیم سمجھتے ہیں۔ کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا، رہنا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر ایڈمنسٹریٹیولی آپ کو چلانا ہے تو پہلے 18 ٹاؤنز تھے، 18 ٹاؤن بناؤ بھائی، 20 ٹاؤن بناؤ، 21 ٹاؤن بناؤ، لیکن ڈسٹرکٹ ایک رکھو۔ یہ ہماری 4تھی بات ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اس شہر میں جتنے بھی ڈفرنٹ ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے، اس کی میونسپل سروسز کی ذمہ داری ایک الیکٹڈ میئر کے پاس ہونی چاہیے۔ اور کراچی کا ماسٹر پلان چھٹا جو ہے، اس کو ایک ڈفرنٹ جو اس وقت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ جس کی چوری روکتا تھا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، اس چور ڈپارٹمنٹ کے اندر میں چوکیدار کو دے دیا، جس سے آج شہر میں جو بلڈنگیں، آپ کو پتہ ہر 4 دن ایک بلڈنگ گرتی ہے شہر میں، کیونکہ حرام خور افسروں نے رشوت لے کے بغیر چیک کیے بلڈنگیں بنوا دی ہیں، شہر جنگل بن گیا۔ یہ 6 کام اگر نہیں ہوں گے تو کراچی ترقی نہیں کرے گا، اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا، اور کراچی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس پاکستان کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا پائے گا، پورا ملک منہ کے بل گرے گا، پھر پورا ملک منہ کے بل گرے گا۔ نومبر 2020 اتوار کا دن شام 4 بجے اسی جگہ سے جہاں پر 10 پارٹیز نے مل کر جلسہ کیا، ہم وہیں سے عوام کا اتنا بڑا اجتماع اکیلے کرنے جا رہے ہیں، اسی گراؤنڈ سے، کہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان اور بالخصوص کراچی کے ریئل پرابلمز کیا ہیں اور اس کے ریئل اونر کیا کون ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 8 نومبر کو انشاءاللہ تعالی 8 نومبر کو انشاءاللہ تعالی کراچی کے تمام لوگ، سب رنگ نسل زبان بولنے والے، انشاءاللہ تعالی پاک زمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو چکے ہیں، اور اب ہم بتائیں گے کہ ریئل پرابلم ہے کیا اور اس کا سولوشن ہے کیا۔ اور یہ حکمرانوں نے یہ تاثر دینے کی جو پارٹ آف دی پرابلم ہے، انہوں نے اسٹیج بنا کر تقریریں کر دی۔ ہم بتائیں گے کہ نہیں جناب، سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ آپ ہے، جو آپ تقریریں کر رہے ہیں۔ آپ کس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہمیں آپ سے جان چھڑانی ہے۔ آپ نے یا تو آپ ہمارے مسائل حل کریں گے، یا اختیارات اور وسائل دیں گے، یا پھر آپ کا لوگ گھیراؤ کریں گے، آپ کا لوگ بوائیکاٹ کریں گے، آپ کا لوگ احتساب کریں گے، کراچی کے لوگ احتساب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آج اس موقع پہ جو صحیح معنوں میں آج جو ایونٹ ہے، وہ ایونٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج
اس پنڈال میں جناب سہیل ہاشمی صاحب جو کہ ایک چیئرمین ہے وائس آف کراچی کے نام سے آرگنائزیشن ہے ان کی، اور یہ انٹلیکچوئل ہیں، لکھاری ہیں، کالمسٹ ہیں، یہ اور ان کے ساتھ ان کے 100 سے زائد ان کے ذمہ داران اور کارکنان آج پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں اور حصہ بن رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے. ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، جو جس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو 4 سالوں میں آج اگر سہیل صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں آیا. 4 سالوں میں ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. پہلے دن 3 مارچ 2016 کو ہم نے جو بات کی تھی آج تک اس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا الحمدللہ، اور ہماری آخری سانسوں تک نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم نے نہ پہلے دن جھوٹ بولا اور نہ آج جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں کسی کو دیر سے سمجھ میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حق اور سچ پہلے دن ہی اس کے قافلے میں لاکھوں لوگ شامل ہو کر پھول نہیں برساتے. حق اور سچ جب بھی کہا گیا ہے، بولا گیا ہے، اس کے راستوں میں کانٹے آتے ہیں، اس کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی سلولی اور گریجولی امتحانات سے گزرتا ہوا، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہوا اس کو پھر کامیابی دیتا ہے. استقامت جب دیکھ لیتا ہے کامیابی دیتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ تمام مراحل، تمام امتحانات گزار چکے، الیکشن کی ہار کا امتحان گزار چکے، لوگوں کی بے رخی، لوگوں کے تانے گزار چکے. آج ہمارے پاس نہ وزیر اعظم ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ وزیر ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم این ہے، نہ کونسلر ہے، لیکن آج ان ساری وزارتوں والی پارٹیوں کو، وزیر اعظم اور میئر والی پارٹیوں کو چھوڑ کر آج پاک سرزمین پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ ہماری سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ ہمارے نظریے کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے. کراچی میں 13,000 جعلی عامل کے آستانوں مر ہماری زندگیاں، ہماری فیملیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. اب اس کے علاوہ میں آپ سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ نے کراچی کی، پاکستان کی کمان سنبھالی ہے، اور پاکستان کی امامت کا حق بھی آپ ہی لوگوں کو ہے کہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. مصطفیٰ کمال بھائی، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ڈول فن مگر مچھوں کو کھا رہی ہے اور انسانوں کو بچا رہی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ڈول فن مگر مچھوں کو کھا رہی ہے اور انسانوں کو بچا رہی ہے. اور آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ ہو جنہوں نے کراچی کے کوفے میں مرد حور کا کردار ادا کیا. لیکن خدا را اپنی تنظیمی صفوں میں ایم کیو ایم جیسی گالی بھیڑوں کو پیدا مت ہونے دیجیے گا. کراچی کی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے ساتھ، کوئی علاج بھی آپ کے ساتھ کرا دیں. شبیر قائم خانی اور عزیز قائم خانی جیسے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے. ارے بھائی حیدرآباد آپ کے ساتھ کھڑا ہے، میر پور خاص آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج نواز کا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ مل کر آپ کی قیادت میں کراچی کے بے گھر خاندانوں کو گھر دلانے کے ایجنڈے کو اپنے بلدیاتی سسٹم میں شامل کر دیجیے گا. میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے فرمائیاں. آپ ایک گلدستہ ہو، آپ نے لوگوں کو جوڑا ہے، اس میں مجھے یہاں تک لانے کے لیے بھائی اور شبیر قائم خانی بھائی کا، عزیز قائم خانی بھائی کے نام کا بھی احساس بہت شامل ہے. اللہ رب العزت آپ کو توفیق فرمائے. میری بات اس کی اس ایجنڈے سے مشروط ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بے گھر خاندان، جہیز سے محروم بیٹیاں اور قبر کی قیمت کا دھندا. کہ آج ملک جو ہے وہ آٹو پہ چل رہا ہے، تو وہ کون ہے جو ہزاروں سے بات کر کے اپوزیشن سے بات، کون سے ادارے ہیں جو اپوزیشن سے بات کر کے اس ملک کو چلا رہے ہیں؟ تو جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم تو چلا نہیں رہا، ذرا سب وضاحت کر دو ہے کون جو ملک چلا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ
جتنی وضاحتیں ہو چکی ہیں اس کے بعد میری وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان تمام چیزوں کو ایکسپلائٹ کر چکے ہیں جو کہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بالکل اپنی ایک پہلے بھی کہتا رہا ہوں اس والی بات کو کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اداروں کے آگے شیلڈ ہوتی ہے۔ اس حکومت نے اداروں کو اپنے آگے شیلڈ بنا لیا۔ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ اداروں کے آگے شیلڈ بن کر پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر کے اداروں کے لیے سوفن کرتی ہے۔ اس حکومت نے اپنے موڈ، اپنی انا کی خاطر ان اداروں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور ان کو شیلڈ بنا لیا، جو کہ جس کا خمیازہ پورا ملک اس وقت جو ہے بھگت رہا ہے۔ اور جب وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ کہتے ہیں یہ آج بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جابز نہیں ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، غربت عروج پر ہے، سب تباہی بربادی ہے، اور اس پر کوئی آ کر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے، تو یہ اس سے بڑا الزام اور اسٹیبلشمنٹ پہ کچھ اور ہو نہیں سکتا، اور وہ کوئی اور نہیں لگا رہا، وہ وزیر اعظم خود لگا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی آپ کہ ساری مہنگائی پر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ پنجاب کی گورننس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ ملک میں اتنی افراتفری اس پہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے؟ وہ کیسے آ کے بار بار یہ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں؟ یہ ساری تباہی بربادی جو آپ پھیر رہے ہیں، اکانومی اور غربت اور یہ بھوک، افلاس، بجلی، مہنگائی، اس سب پر آپ آگے کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پورے پاکستان کے ایک آدمی کی ہے، جنہوں نے اس حکومت کو ووٹ دیا ان کی بھی ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ان کی بھی ہے۔ یہ ملک کا ادارہ ہے، وہ ریاستی ادارہ ہے، کسی حکومت کا ادارہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو اپنے الفاظوں پہ، اپنی باتوں پہ، اپنی اسٹریٹجی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان اداروں کو شیلڈ کے طور پر استعمال، اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے ان کو آگے کر دیا ہے، اور جس سے ملک کے ادارے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا مصطفیٰ اقبال صاحب یہ بتا دیجیے گا، ہاں کر لو۔ جس طرح اس ٹائم موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ایک جانب پی ڈی ایم، دوسری جانب حکومت کی جانب سے روزانہ بیانات آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے ڈیٹس دے دی گئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ جانے والے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جانے والے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو بھائی، آسمان سے فرشتے بھی لے آئیں گے نا تو اس نظام کے تحت اس ملک میں لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں اب مجھے الیکشن سے کوئی مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں نہیں رہ گئیں کہ الیکشن سے کچھ اچھی چیزیں نکلیں گی۔ الیکشن ہونے چاہیے، جمہوری پارٹی ہم تو، لیکن آج جو یہ پی ڈی ایم ہے، کل کو یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پنجاب میں حکومت بدل جائے گی، پی ٹی آئی کے بجائے پی ایم ایل این کی آ جائے گی، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں بدل جائے گی، فضل الرحمان صاحب ان کے لوگ آ جائیں گے، فرض کرو۔ پھر سینٹرل میں جو ہے وہ بدل جائے گی تو ان کی جگہ پی ٹی آئی کی جگہ پی ایم ایل این یا کوئی اور آ جائے گا۔ سندھ میں بدلی کی تو وہی آئیں گے دوبارہ، یعنی کہ یہ تباہی بربادی، تبدیلی نہیں، تباہی ہماری قسمت میں یہی پیپلز پارٹی ہے۔ امیجن کرو کہ پورے پاکستان میں فرق آ جائے گا، ہمارے نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہی بیٹھ کر ابھی بھی جو ہے وہ آج وہی حکومت میں بھی، وہی اپوزیشن میں بھی ہے۔ مزے کی بات دیکھو، تو اس نظام میں جہاں پر جو بالکل گل سڑ گیا ہے، اس نظام سے مجھے کوئی امید نہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کا بھلا؟ پہلے ریفارم کرو۔ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں الیکشن کی بات کرتی ہیں، جمہوریت کی بات کرتی ہیں، یہ سب سر جوڑ کر اور کہتی ہیں کہ الیکشن چوری ہو گیا، ہمارا الیکشن لٹ گیا، کسی نے انٹرونشن کر دی۔ تو بھائی سر جوڑ کر ایک دفعہ الیکٹورل ریفارم کی کسی نے بات کیا آج تک؟ آؤ، ملک میں ساری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے جو خلاف بھی ہوں، لیکن جو جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں، آؤ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ملک میں ایک ایسا الیکٹورل ریفارم کریں جس کے بعد الیکشن کو چلانا کسی سپر پاور کے بھی بس میں نہ ہو۔ یہ تو کر سکتی ہے نا پارٹیاں، لیکن کیوں نہیں کر رہی؟ سب نے اپنے بیک ڈور سے جو کوئی نہ کوئی ہاتھ بڑھا رکھا ہے، سب کی سیٹنگوں کے لیے دروازے کھلے۔ سب کو پتا ہے کہ ملک میں صحیح انتخابات ہو گئے تو ایک کا نہیں سب کا صفایا ہو جائے گا۔ تو الیکٹورل ریفارم جس سے الیکشن آپ کو چوری ہونے سے بچانا ہے، یار اس کو ہی نہیں صحیح کر رہے، اسی سے پتا چل جاتا ہے۔ اور پھر
اگر یہ جمہوریت پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں یہ مخلص ہوں حکومت کو ہٹانے میں تو 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی. استعفیٰ دے دیں, یہ ساری پارٹیاں استعفیٰ دے دیں, 1 گھنٹے میں حکومت کولیپس ہو جائے گی. اتنے ڈراموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جلسہ وہ جلسہ, ملک میں گیجان کسی کیفیت نہیں سیریس ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں حکمرانی کر رہی ہے, یہاں مزے لینے, مزے پورے لینے ہیں اور اپوزیشن والا کارڈ بھی کھیلنا ہے. یہ سب فراڈ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. نہیں صحیح ہو سکتا. آپ کے سوال کا جواب لمبا ہو گیا. کوئی حکومت, کوئی الیکشن اس ملک میں لوگوں کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک آپ لوکل گورنمنٹ پہ ریفارم نہیں کرو گے, آپ ہیلتھ ریفارم نہیں کرو گے, ایجوکیشن ریفارم نہیں کرو گے, پولیس ریفارم نہیں کرو گے, جوڈیشری ریفارم نہیں کرو گے, الیکٹورل ریفارم نہیں کرو گے. جب تک یہ نہیں کرو گے, اختیارات وسائل نیچے نہیں دو گے, کوئی بھی الیکشن کتنی دفعہ بھی ہو جائے, کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے, اس ملک کے لوگوں کے قسمت کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. اور یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا, انشاءاللہ پی ایس پی کرے گی انشاءاللہ. ہمارے شہر, ہمارے صوبے, ہمارے ملک کو رنگ نسل زبانوں کی بنیاد پر لوٹنے والوں کے خاتمے کا وقت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم مل کر, بہت قریب رہ گئی یہ منزل اب انشاءاللہ تعالی, ہم مل کر آج کراچی کی ہر میں رہنے والا, ہر زبان بولنے والا آج الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے. تم جتنے ڈسٹرکٹ بنا لو زبان کی بنیاد پر, تم جتنی باؤنڈریز کھینچ لو کہ تم زبان کی بنیاد پر شہر ٹکڑے کر کے تم جیتو گے, نہیں جیتو گے. یہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریاں کسی اور کا تو راستہ روک سکتی ہیں, پی ایس پی کا راستہ نہیں روک سکتی. ہم پختونوں میں بھی ہیں, ہم بلوچوں میں بھی ہیں, ہم ملیر کے سندھیوں میں بھی ہیں, ہم پنجابیوں میں بھی ہیں, اور ہم اس کراچی کے ایک ایک مہاجر کے گھر اور دل اور اس کے گلیوں میں بھی ہیں الحمدللہ. یہ پاک سرزمین پارٹی کراچی سے لے کر کشمیر, اور کشمیر سے کشمیر, اور کشمیر سے گلگت بلتستان, ابھی حالیہ ہونے والے گلگت بلتستان کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. 4 کینڈیڈیٹ, 4 ایسے وہیں کے رہنے والے کینڈیڈیٹ کھڑے. گلگت بلتستان ایک کونا پاکستان کا, کون ان کے دلوں میں, نہ وہ ہم سے ملے, نہ ہمارے دوست, نہ ہمارے رشتہ دار, نہ کوئی پیسہ پائی دیا گیا, نہ ہم کوئی عہدے والے, کوئی سرکاری عہدے والے لوگ, لیکن اللہ تعالی حق اور سچ گلگت بلتستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اتار رہا ہے. اپنے آپ کھڑے ہو کر آج وہ 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, پی ایس پی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا, ابھی ہم گئے نہیں, میں گیا نہیں ہوں ابھی تک وہاں پر, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پی ایس پی وہاں پر پہلے سے پہنچی ہوئی ہے. ہماری ٹیم گئی تھی انیس بھائی کی قیادت میں, پی ایس پی پہلے سے موجود تھی, موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ بنا رہی ہے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں سہیل ہاشمی صاحب, ہاں یہاں پہ 700 اور ایک اور بات کہنی تھی, آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ تقریباً ہمارے پاس 60 ڈسٹرکٹس ہیں, تو آج شمولیتیں جو ہمارے پاس سینٹرل سے مختلف سیاسی جماعتوں کے تقریباً 50 ذمہ داران اور کارکنان ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ سے 35 ہمارے ساتھی نئے شامل ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ سے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران, عہدے داران, اسی طرح سے ساؤتھ, کورنگی, ملیر, کیماڑی کی ٹوٹل تعداد ہے تقریباً 300 سے زائد افراد ہمارے ساتھ آج عہدے داران ہیں, یہ اپنے اپنی جماعتوں کے, اپنی پارٹیز کے, وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند الفاظ سہیل ہاشمی بھائی بھی جو ہے وہ ادا کریں, اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مصطفیٰ کمال بھائی, جناب انیس قائم خانی بھائی, جناب شبیر قائم خانی بھائی, جناب اشفاق منگی بھائی, اور پاک سرزمین پارٹی کے تمام عہدیداران, وائس آف کراچی کے میرے ساتھ آنے والے تمام عہدیداران, میڈیا کے تمام اراکین کو السلام علیکم. مصطفیٰ کمال بھائی نے پورے پاکستان کی بات کی. بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ فرزند کراچی پوری پاکستان کی بات کر رہا ہے, جس طرح یہ فرزند پاکستان ہو. میں صرف کراچی کی بات کروں گا, اس لیے
کہ میری پاک سرزمین پارٹی سے وابستگی میں لئیک احمد خان، شبیر قائم خانی، محترم کراچی میں مصطفیٰ کمال بھائی آپ نے بالائی پلوں کی لائن لگا دی. کراچی میں 60 لاکھ لوگ کرائے کے مکانوں میں بے گھر ہیں. اللہ رب العزت اب آپ کو موقع دے تو آپ بالائی پلوں کی طرح کرائے کے مکانوں میں رہنے والے بے گھر خاندانوں کے لیے مکانوں کی لائن لگا دی. کراچی میں مصطفیٰ کمال بھائی 17 لاکھ بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے گھروں میں پوری ہو رہی ہیں. یہ ریئل مسائل ہیں. سڑکیں، بجلی، پانی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیسے دے کر حاصل کیے جاتے ہیں. 17 لاکھ جہیز سے محروم بیٹیوں کے لیے اگر اللہ رب العزت میں میری تمام بہنیں اور بیٹیاں آپ کے شانہ پشانہ کھڑی ہوں گی، بلا شبہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. میں نے خود محسوس کیا، میں خود اس لیے آپ کے پاس پہنچا. 17 لاکھ بیٹیاں جائز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں. اللہ رب العزت صرف بلدیاتی انتخابات میں اللہ رب العزت اگر آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو بلدیاتی سطح پر ایسا فنڈ قائم کیا جائے، کر دیجئے گا کہ کراچی کی کوئی بیٹی جائز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں سے آنکھ بڑا آدمی ہے مصطفیٰ کمال بھائی. کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جہاں قبر فروخت ہوتی ہے. آپ کا یوسی ناظم قبریں بیچ رہا ہے. آپ قبر کی قیمت پر پابندی کو جرم قرار دلوائیے. اپوزیشن لگی ہوئی ہے حکومت گرانے میں، حکومت لگی ہوئی اپوزیشن گرانے میں، اپوزیشن لگی ہوئی حکومت گرانے میں. دونوں کے پاس پاکستان کے لوگوں کا کے لیے کوئی نہ وقت ہے، نہ پلان ہے، نہ سیاست ان کی اس نظریے یا اس منشور یا اس ارادے پر ہے. ملک تباہ حال ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. ملک جو کچھ تھا اس جلسے، جلوس، گالم گلوچ، حکومت گراؤ مہم، حکومت بچاؤ مہم میں فارغ ہو گیا ملک. مہنگائی تاریخ کے بدترین عروج پر ہے، بے روزگاری تاریخ کے بدترین عروج پر ہے، آمدنی تاریخ کے بدترین نزول پر ہے کہ بالکل آمدنی نیچے سے نیچے جا رہی ہے لوگوں کی. ایک غریب آدمی اب اس کے پاس کفن دفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، اب اس کے لیے مرنا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. مر رہا ہے وہ تو گھر والے قرضدار ہو رہے ہیں. اس کی کفن کے پیسوں کے اوپر، اس کی قبر کے پیسوں کے اوپر گھر والے قرضدار ہو رہے ہیں. مرنے والا بندہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو قرضدار چھوڑ کر جا رہا ہے. غریب آدمی کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی عاجزانہ انداز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سارے صورتحال کا سب سے بڑا جو اس پہ کسی کے اوپر رسپانسبلٹی آتی، سب سے بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر آتی ہے، وزیر اعظم پاکستان کے اوپر آتی ہے. کیوں؟ اب سے 1 مہینے تک ملک میں کوئی سیاسی افراتفری نہیں تھی. 2.5 سال ہو گئے حکومت کو، لیکن عمران خان صاحب نے جس ایجنڈے اور منشور کے اوپر اپنی الیکشن کیمپین کو رن کیا ہے، بدقسمتی سے انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ الیکشن کیمپین والا ہی موڈ رکھا، گیئر ہی نہیں چینج کیا اپنا. جو الیکشن کیمپین میں بات ہونی چاہیے وہ حکمراں بن کر اس کو الیکشن کیمپین پر چھوڑ دیتے کہ بھئی اب وزیر اعظم بن گئے، چھوڑ دیتے. نہیں چھوڑا اور اسی نیریٹو کو، اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ یہ کہ آج ملک بالکل اسٹینڈ سٹل پہ ہو گیا، کیوس ہو گیا ملک کے اندر. اور اس وقت کوئی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ملک اس وقت آٹو پہ چل رہا ہے. کیا وجوہات ہوئی؟ 2 وجوہات ہوئی.
سب سے پہلے تو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہا کہ بھائی میں ان اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعتوں سے بات ہی نہیں کروں گا, سب چور ہیں, ان سے بات ہی نہیں کروں گا. تو یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے, بادشاہت نہیں ہے یہاں پر. بادشاہ کوئی اگر ہوتا تو اس کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ مخالفین سے بات نہ کرے تو ملک چلا لے گا. لیکن اگر کوئی پاکستان کے آئین 1973 کے آئین کے مطابق اگر کوئی وزیر اعظم بنا ہے, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس دور میں کہ وہ یہ بولے کہ میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا. کبھی بھی حکومتیں جو ہے وہ اپنے لیے ڈھال کے طور پر اداروں کو استعمال نہیں کرتی. اس حکومت نے بے دردی سے استعمال کیا ہے اپنی, میں نے آپ کو بتائی یہ بات, اور میں بالکل پاکستانی سنسیئر, ایک آنیسٹ سنسیئر, ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے یہ فیل کر کے بتا رہا ہوں یہ والی بات کہ بھائی جب حکومت نے وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ میں نے تو اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنی ہے, پہلے دن یہ کہہ دے جیتنے کے بعد, تو اس ملک کو کون, آئینی بحران تو کھڑا کر دیا آپ نے, تو اس ملک کو کون چلائے گا پھر؟ ظاہر سی بات ہے ملک کے اداروں نے پھر ڈیفینیٹلی بات کی اپوزیشن سے کی, سب کو پتا ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ ہم ابھی تو اس حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا کس آف ڈیتھ والی بات ہے, کس آف ڈیتھ والی بات ہے. ابھی کوئی حکومت اپنی نااہلی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈریگ کرے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس سے بڑی کوئی اور زیادتی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتی. جو اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے, یہ حکومت بھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں.